ہم جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کے تحت ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اس آئین کی بات کر رہا ہوں کہ تمام صوبے، تمام اکائیاں اس آئین کے اوپر متفق ہے جناب اسپیکر، لیکن تسلسل کے ساتھ جمہوریت پر اور جمہوری اداروں پر اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں جس سے جمہوریت مات کھا رہی ہے، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، آمریت اور سامریت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے اور وہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم ان اکابرین کی بات کریں کہ جنہوں نے 73 آئین بنایا تھا، ایک جدوجہد کے بعد بنایا تھا، اور جس میں اگر اس وقت پیپل پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس میں پیش تھے، اور وہ آئین بالاتفاق بنایا گیا اور پورے ملک کا ہر طبقہ فکر اس پر اتفاق کرتا۔ آج ہم اس بات کو رو رہے کہ ہم نے آئین کے مطابق ملک کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنی جمہوری اداروں کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، اس کا وقار کس طرح ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، بڑھانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ کے اس حکومت پر اعتراض کریں گے تو جناب چیئرمین، اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی اور اس حکومت نے ہائیبرڈ نظام قائم کیا۔ پاکستان میں یا آرمی کی ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی یا سویلین حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن آپ کے دور سے ایک ہائیبرڈ نظام شروع ہوا جو اس حکومت میں آ کے وہ ہائیبرڈ پلس حکومت بنی۔ جمہوری ادارہ مزید کمزور ہوا، آئین میں ترامیم کہاں سے تجویز کیے جاتے ہیں اور آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جتنا ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں، ہم جدوجہد لڑ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن مجھے ابھی اس دن ارباب نیاز اسٹیڈیم میں آپ کی اسمبلی کا اجلاس کا انعقاد یہ کوئی جمہوریت کو تقویت نہیں پہنچا رہا، بلکہ جمہوری ادارے کو مزید بے وقار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ جمہوری نظام کو مضبوط کرتے اور آپ اسمبلی کے اس وقار کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر اس طرح عوامی اجتماعات میں اگر اسمبلیوں کا انعقاد کرنا ہے تو پھر آپ ہر ڈویژن میں کریں، پھر یہ کیا مطلب کہ ارباب یا اسٹیڈیم میں آپ کریں؟ اگر اویئرنیس دینی ہے تو پھر یہاں پہ علاقوں کے اور حلقوں کے نمائندگان کیوں بیٹھے؟ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کے فیصلے کوئی ٹھیک فیصلے نہیں ہیں۔ یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم حکومتی حوالے سے ناکام ہو چکے ہیں، ہماری گورننس ناکام ہو چکی ہے، ہم اس صوبے کو معاشی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکے، ہم نے گورننس کے حوالے سے انتہائی کمزور صورتحال پہ ہیں، ہم امن و امان کے حوالے سے کمزور صورتحال پہ ہیں، ہم امن و امان قائم نہیں کر سکے، جو ذمہ داری آپ کی۔ تو پھر اس طرح کے ایونٹ کر کے، اس طرح کے سٹنٹ کر کے آپ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اس صوبے کی امن و امان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ الٹا اس سے سب کچھ خراب ہونے کی طرف جائے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اگر آج گورننس کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں اس صوبے میں رہتا ہوں، اس صوبے کی ساری صورتحال ہماری نظر میں ہے، معاشی طور پر کیا صورتحال ہے، آج ملک کی حالات کس لیول پر ہیں، ایران، اسرائیل، امریکہ اور اس جنگ میں ہمارا ملک بھی انتہائی نقصان اٹھا رہا ہے۔ ابھی کل ہی 1% سود بڑھا کر کاروباری طبقے کو جو نقصان پہنچا ہے، اگر تیل کی قیمت بڑھی ہے تو ظاہر ہے پورے ملک میں مہنگائی بڑھی ہے، اور بڑی مشکل سے مہنگائی پر قابو پایا گیا تھا، مہنگائی کو کسی لیول پر لے کر لایا گیا تھا، ملک کو ایک مشکل صورتحال تھی اکانومی کے حوالے سے، وہ دوبارہ ایک پٹڑی پہ چڑھا، اور ہمیں یقین تھا کہ آگے چل کر انشاءاللہ ملک ایک آگے ترقی کرنے کی طرف جائے گا، جی ڈی پی آگے جائے گی، لیکن آج صورتحال پھر ایک جگہ پہ رکی ہے، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ ہم آگے جو مزید مشکل صورتحال اور مہنگائی سامنے ہے اس سے ہم دوچار نہ ہوں،
اور یہ ملک آلریڈی غریب لوگوں کا ہے، غریب لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی حکومت اس حوالے سے اس مشکل ٹائم کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو آپ کی حکومت اس میں کیا کر رہی ہے، اس نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں کہ جس سے صوبے کی مشکل صورتحال میں کمی پائی جا سکتی ہے یا کمی ہو سکتی ہے. تو وہ کون کرے گا؟ آپ کی حکومت کرے گی. اور جو انرجی کے حوالے سے بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ کہا ہے کہ صوبے کے حقوق کے لیے لڑائی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ آگے تو ہوں، کیا اس صوبے کے حقوق اپنے دور حکومت میں جب مرکز میں آپ کی حکومت تھی تو کیا آپ نے وہ حقوق حاصل کیے؟ آپ کو وہ رائلٹی ملی گیس کی صورت میں، آپ کے تیل کی صورت میں جو صوبے کا حق بنتا تھا، کیا وہ ملی؟ یا جن علاقوں کا مقامی طور پہ حق بنتا تھا تو کیا آج وہ علاقے اتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ اگر اربوں روپے اس علاقے کو مل رہے ہیں تو پھر آج اس علاقے کی صورتحال کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے. تعلیمی صورتحال کیا ہے؟ آپ کے گورنرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے صوبے کو کس لیول پر لے گئے ہیں، کون سی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے، کتنے بچے ہم نے تعلیمی اس میں لے کر آئے، دائرے میں لے کر آئے ہیں، اور کتنے بچے جو ہے وہ تعلیم سے ماورا ہیں، اس پہ آپ نے کیا کام کیا. ہیلتھ کے حوالے سے صحت کارڈ کے علاوہ آپ وہ بات بتائیں کہ جس سے صحت کے مراکز اتنے لیول پہ گئے ہوں. میں تو ایک ڈی خان کا بہت پرانا ڈویژن ہے، آج تک اس میں کیتھ لیب ہی نہیں بن سکا کہ اس سے ٹیسٹ ہوتے، اس سے کوئی علاج ہو سکتا. اس کے لیے پنجاب میں جانا پڑتا ہے اور پنجاب سے ہی لوگ علاج لے کر اور پھر یہاں آ کر ان کو دوائی پنجاب سے بھیجی جاتی ہے. تو کم از کم آپ اس پہ تو کام کریں، آپ اس پہ تو کام کریں کہ آج کی صورتحال کیا ہے تو حکومت نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور وہ حکومت اس انرجی کرائسس میں، انرجی کی قیمتوں کے بڑھاؤ میں، یا حکومت مرکزی حکومت نے اپنے جتنی بڑھانی تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھائی ہے، اس پہ ہم بھی احتجاج کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ، ہم نے پورے ملک میں احتجاجی اعلان کیا، لیکن جب وہ مہمان آ رہے تھے اور ہمارے پاس آئے، آپ نے جلسہ کینسل کیا پنڈی کا، اور ہم نے جو ہے وہ احتجاج کینسل کیا صرف اس بات کے لیے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں اور یہ قوم مشکل اور تکلیف سے نکلے. تو جناب چیئرمین، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ ہم نے اس فلور پہ وہ بات کی ہے، سنجیدگی سے بات کی اور دلائل سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہم نے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکومت کا، اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کا قبلہ کس طرح درست ہونا چاہیے اور کہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور جس غلطی کو ان کو سدھارنا چاہیے. یہ ہماری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے اور دلائل سے، اور ہم نے حقائق سامنے رکھ کر، مخالفت برائے مخالفت کر کے نہیں بلکہ حقائق کو سامنے رکھ کے ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ضرور سوچیں. اب امن و امان کی بات ہے. اب امن و امان کے حوالے سے اتنا بڑا ایونٹ آپ نے اس اسمبلی کے فلور پہ کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تمام مکاتب فکر نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے اور آپ نے کیا اقدامات کیے، آپ کی پالیسی کیا ہے. اور ہم آپ کے اس پالیسی پہ ہم آپ کو کوئی مشاورت دیتے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آپ آپریشن کے ساتھ ہیں کہ آپریشن کے مخالف ہیں، اور کیا آپ مذاکرات سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں یا آپریشن سے مذاکرات کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج تک اس کا کوئی لائحہ عمل نہیں بنا. اور آج میں سن رہا ہوں کہ فاٹا جو ایکس فاٹا ہے ان کے ایم پی ایس کو چیف منسٹر نے بلایا ہوا ہے امن و امان کے حوالے سے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ امن و امان کی صورتحال جو ایکس فاٹا کی بات الگ سے ہو رہی ہے تو کیا یہ صوبے سے الگ ہو گئی ہے، یا وہ جو پہلے انہوں نے مرج کیا تھا وہ غلطی کی تھی تو آج الگ سے کیوں کرے، وہ کوئی اس صوبے سے الگ ہو گئے. اور یہ جو ہمارے جنوبی اضلاع میں یہ بدامنی کی صورتحال ہے اور جو حکومت کے قابو میں نہیں ہے، تو کیا وہ یہ ضلع جو ہے اس امن و امان سے کوئی باہر ہو گئے؟ تو ہمیں تو یہ ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے. کم از کم ہمیں بتاؤ تو صحیح تاکہ ہم آپ کو وہ مشاورت دے سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمیں صرف انسپکٹر خانہ کے سی ڈی ڈی کو کس طرح آگے اس کی کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے، اس میں کیا چیزیں لانی ہیں، تو وہ تو آپ کریں، آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے سامنے تو آپ وہ بات رکھیں کہ جس پہ ہم سیاسی طور پر آپ کو یہ مشورہ دے سکیں کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. اور حل ہے اس مسائل کا، ہم نے حل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمام اسمبلی کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ کی صرف حکومت کی ذمہ داری ہے.
آئینی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اوورآل پوری اسمبلی کی ذمہ داری ہے. ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں کہ امن و امان کو ہم کس طرح بحال کر سکیں تاکہ عام زندگی جو ہے وہ چل سکے، کیونکہ امن و امان نہ ہو تو معیشت نہیں چل سکتی، کسی بھی صورت میں نہیں چل سکتی. کاروباری طبقہ آپ کے صوبے کو چھوڑ چکا ہے، صرف پاکستان کو نہیں کہ پاکستان کو چھوڑ کے کوئی ملک سے باہر چلے گئے، اس صوبے کے تمام کاروباری لوگ یہاں اس صوبے کو چھوڑ چکے ہیں اس بدامنی کے حوالے سے. اور اس ناسور کو اگر ہم نے ختم نہ کیا تو پھر ہمارا صوبہ کہاں کھڑا ہوگا؟ آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی اسی بدامنی کی وجہ سے اور اسی صورتحال کی وجہ سے آج جہاں ہم کھڑے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس پشاور میں جتنے بھی آپ کے انگریزی اخبارات تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر، کیونکہ وہ طبقہ جو اس کو پڑھ سکتا تھا، تعلیمی لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے جو یہاں رہتے تھے، وہ لوگ یہاں آپ کا یہ صوبہ چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ کم از کم اس حوالے سے اپنا تجزیہ تو کریں. 12 سال سے آپ کی حکومت ہے اور اس حوالے سے کوئی سنجیدہ رول پلے نہیں ہوا کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ امن و امان کی صورت بحال ہو سکتی ہے اور ٹھیک ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ بجائے اس کے ہم عمران خان کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ جیل میں ہو. سیاسی طور پر اگر اس کو کوئی سزا ملتی ہے تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ صورتحال اس طرح ڈیولپ ہو. پاکستان میں جمہوریت، سیاسی پارٹیاں، سیاسی لیڈر جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح پاکستان میں سیاست ہونی چاہیے، آئین کے مطابق ہونی چاہیے، جمہوری نظام بہتر ہونا چاہیے، جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے، ہمارا ملک مضبوط ہونا چاہیے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے جناب چیئرمین صاحب، اور یہی چیز ہم آپ کے سامنے ہمیشہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا. ایک بات آخر میں ایڈ کروں گا اور وہ یہ کہ اس حکومت سے ہمیں یہ بھی گلا ہے کہ 2 سال ہو گئے ہمارے اپوزیشن کے تمام حلقے انہوں نے بالکل سائڈ پہ رکھے ہوئے کہ شاید یہ کے پی کا حصہ ہی نہیں ہے اور اس کو ہم نے فنڈ ہی نہیں دینا. اور جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک فارمولہ آ رہا ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو ہم نے فنڈنگ کرنی ہے. اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ اپوزیشن کے ممبران کو اپنے فنڈنگ کرنی ہے، بس کہ اس کے علاقے کے مسائل جو ہے اس کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے ان کو وہ فنڈ دینا ہے. لیکن تمام صوبائی حلقے جو اپوزیشن کے ہیں ان کو محروم رکھا گیا ہے کہ ہم نے ان کو فنڈ بھی نہیں دینا، کیونکہ وہ تو اپوزیشن کے لوگوں کو ووٹ دیا ہے تو اس کو ہم نے سزا دینی ہے. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اور وہ بھی آپ کی انصاف کی حکومت میں اگر یہ کچھ ہو جو آپ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کی حکومت ہے، ہمیں مرکز کے حوالے نہ دیں. ہمیں یہ بتائیں کہ اس صوبے میں جو پچھلے ادوار میں جس انداز میں جس فارمولے کے تحت اپوزیشن کے علاقوں کو ترقی کے پیسے ملتے تھے وہ آپ ہمیں بتائیں، اور اس صورت میں اپوزیشن کو ورنہ پھر ہم مجبوری ہو کر ہم پھر آپ کے کمیٹیوں سے بھی بائیکاٹ کریں گے. تو یہ اس مجبوری پر ہمیں کیوں لے جاتے ہو؟ ہمیں احتجاجاً یہ سب کچھ پھر کرنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ حکومت اس بات پہ ضرور سوچے. میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.